السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابوظہبی میں اب بلا سود قسطوں میں بھی ٹریفک جرمانہ ادا کیا جا سکے گا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈرائیورز اب ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر اپنی مالی استطاعت کے مطابق قسطوں میں 1 سال کے اندر جرمانہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام 5 بینکوں کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، جن میں ابوظہبی کمرشل بینک، ابوظہبی اسلامک بینک، فرسٹ ابوظہبی بینک، مشرق الاسلامی اور ایمریٹس اسلامک بینک شامل ہیں۔ سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈرائیور کے پاس مذکورہ بینکوں میں کسی ایک کا کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے، جبکہ جرمانہ ہونے کے بعد 2 ہفتے کے اندر قسطیں کروانے کے لیے بینک سے بھی رابطہ کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت کی تیز ترین بحالی کے لیے شاندار منصوبہ تیار۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے وزارت خزانہ کے ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امارات کی معیشت کی تیزی سے بحالی کی خاطر ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اگلی دہائی کے مالی پالیسی کے لیے تیار کیے گئے The 50 اکنامک پلان کا جائزہ لیا گیا، جس میں 2030 تک امارات کی معیشت کو بہترین بنانے کے لیے 50 شاندار منصوبے شامل ہیں۔ معاشی ترقی کے اس بڑے منصوبے میں انٹیگریٹڈ اکانومی، ٹورسٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، برآمدات کو دگنا کرنے، چھوٹے کاروبار کو ترقی دینے اور دنیا بھر کے ذہین اور قابل نوجوانوں کو اپنی خدمات اماراتی ریاست کے لیے وقف کرنے پر ابھارنا ہے۔ متحدہ عرب امارات لوٹنے والے شہریوں کو ICA پیغام وصول ہونے کے بعد ایئرپورٹ آنے کی ہدایت۔ ٹریول ایجنٹس کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ملک واپسی کے لیے ٹکٹ بک کروانے سے پہلے فیڈرل اتھارٹی آف آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ ICA کی ویب سائٹ پر ضروری معلومات لازمی چیک کریں، جن میں PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ کا حصول شامل ہے، جس کی بنا پر آپ کو مملکت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ یہ مشورہ ایسے وقت میں دیا جا رہا ہے جب پیر کے روز ابوظہبی اور شارجہ کے ایئرپورٹس پر مبینہ طور پر کچھ رہائشی پھنس گئے تھے۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 12 اگست کو اعلان کیا تھا کہ واپس آنے والے رہائشیوں کے لیے ICA اپروول ضروری نہیں۔ اس کے بجائے ان پر زور دیا گیا کہ وہ ICA کی ویب سائٹ پر اپنی دستاویزات کی توثیق کو چیک کریں۔ متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے 192 رہائشی وطن واپس لوٹ گئے، جن میں 127 بنگلہ دیشی اور 65 بھارتی شامل ہیں۔ مسافر ICA اپروول کی شرط ختم ہونے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوئے تھے۔ 400 مسافر جمعے کے روز دیر سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ مسافر ایئر عربیہ اور بمن ایئر لائنز کے ذریعے آئے۔ ان میں سے 127 کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں بنگلہ دیشی سفیر کا کہنا ہے کہ مسافروں کی اکثریت پیر کو واپس آئی اور باقی منگل کی صبح واپس آئے۔ مسافروں کے مقامی حکام کے ساتھ مل کر ڈھاکہ واپس جانے میں مدد کرنے پر کام جاری ہے۔ شارجہ کے پرائیویٹ اسکولز کے ہزاروں اساتذہ کے کووڈ-19 ٹیسٹ کر لیے گئے۔ تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کے لیے نجی اسکولز میں ہزاروں اساتذہ اور عملہ نئی اصطلاح کی تیاری کے لیے ہر روز کووڈ-19 ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق ہفتے کے آخر تک تقریباً 17,000 افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اگلے ہفتے سے 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے اسکول 30 اگست سے کھلیں گے۔ ہر ریاست نے اپنے الگ قوانین بنائے ہوئے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ امارات کے بعد ایک اور عرب ملک اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار۔ متحدہ عرب امارات کے بعد افریقی عرب ملک سوڈان نے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ترجمان سوڈانی وزارت خارجہ حیدر بداوی صدیق نے کہا کہ ہم اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ تعلقات سوڈان کے مفاد میں قائم کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک کے حکام کے درمیان رابطے سے انکار نہیں ہے۔ امن معاہدہ رواں برس یا اگلے برس کے اوائل تک ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے اسرائیل سے عداوت جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔
معاہدے سے اسرائیل اور سوڈان دونوں مستفید ہوں گے۔ اجمان آتش زدگی واقعہ، پاکستان ایسوسی ایشن دبئی نے مدد کر کے متاثرین کے دل جیت لیے۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کی جانب سے حالیہ اجمان مارکیٹ میں آتش زدگی کے متاثرین میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ 500 لوگوں پر مشتمل 100 گھرانوں کو کھانا فراہم کیا گیا، جن میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ متاثرین میں 100 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے، جن میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء تھیں۔ متاثرین نے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جامعۃ الازہر کے مشہور عالم نے اماراتی عوام کے خلاف فتوے کو خلاف شریعت قرار دے دیا۔ فلسطینی مفتی نے کہا تھا کہ اسرائیل امارات امن سمجھوتے کے بعد مسجد الاقصی میں اماراتی عوام کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مصر کی مشہور اسلامی درسگاہ جامعۃ الازہر کے مشہور عالم ڈاکٹر عباس شمال نے فلسطینی القدس کے مفتی کی جانب سے اماراتی عوام کے خلاف دیے گئے فتوے کو رد کرتے ہوئے اسے اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مفتی کے فتوے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا فتویٰ شرعی طور پر بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، جس میں کسی بھی ملک کے مسلم عوام کو اس بنا پر مساجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔